السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 2 فروری 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مدارس کا بجٹ جوں کا توں صرف 1 لاکھ روپے برقرار، جانے اقلیتی امور کی وزارت کو کیا ملا۔ بجٹ میں مدارس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کیا یہ بجٹ مدارس سے متعلق مودی حکومت کے ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟ اس سال مرکزی بجٹ میں اقلیتی امور کی وزارت کے لیے کل 3,350 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے مالی سال کے بجٹ تخمینہ سے تقریباً 166 کروڑ روپے زیادہ اور 2024-25 کے نظر ثانی شدہ تخمینہ سے 1,481 کروڑ روپے زیادہ ہے۔ پچھلے بجٹ میں وزارت اقلیتی امور کے لیے 3,183.24 کروڑ روپے کا بجٹ کا تخمینہ تھا، حالانکہ نظر ثانی شدہ تخمینہ 1,868 کروڑ روپے تھا۔ اس بار وزیر خزانہ سیتا رمن کی طرف سے مختص کردہ رقم میں اقلیتی کمیونٹیز کے طلباء کو تعلیمی طور پر بااختیار بنانے کے لیے 678 کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے۔ وزارت کے تحت بڑی اسکیموں اور پروجیکٹوں کے لیے کل 1,237 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مدارس پوری طرح سے نظر انداز۔ مرکزی بجٹ میں مدارس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ 2014 سے مدارس کی تعلیمی ترقی کے لیے مختص کیے جانے والے بجٹ میں بتدریج کمی کی گئی ہے۔ 2025-26 کے بجٹ میں تو مدارس کے لیے نہ کے برابر بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ مدارس کی تعلیمی اسکیموں کے لیے 2024-25 میں 2 کروڑ مختص کیے گئے، پھر اسے بدل کر 1 لاکھ کر دیا گیا اور 2025-26 میں 1 لاکھ روپے ہی رکھا گیا ہے۔ اقلیتی طلباء کے ساتھ ناانصافی۔ اقلیتوں کی ترقی کے لیے ریاستوں کو دی جانے والی امداد میں تقریباً 1,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جسے 2024-25 میں 527 کروڑ سے بڑھا کر 2025-26 میں 1,518 کروڑ کر دیا گیا تھا، لیکن بجٹ کا تخمینہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو دی جانے والی امداد میں حکومتوں کو 30.60 کروڑ روپے سے کم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کی ایجوکیشن بجٹ میں تیزی سے کمی آئی ہے، کیونکہ اس سال کا بجٹ 678 کروڑ ہے، جو پچھلے سال یہ بجٹ 1,575 کروڑ روپے تھا۔ پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ، MAF، مفت کوچنگ اور تعلیمی قرض پر سود پر سبسڈی جیسے اسکیمیں اقلیتوں کو مکمل تعلیمی بااختیار بنانے کے تحت آتی ہے۔ ان اسکیموں کا نظر ثانی شدہ بجٹ 2024-25 میں 517 کروڑ رہا۔ مرکزی حکومت نے سینٹرل سیکٹر کی اسکیموں اور پروجیکٹوں کے فنڈز میں بھی کٹوتی کی ہے، جس میں تعلیمی ترقی، ہنرمندی کی ترقی اور ذریعہ معاش، اقلیتوں کے لیے خصوصی پروگرام اور وزیر اعظم وراثت کا سمردھن PM وکاس اسکیم شامل ہے۔ 2024-25 میں اس کے لیے بجٹ 2,120 کروڑ تھا، جسے 2025-26 میں کم کر کے 1,237 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ مالی سال 2024-25 میں ان اسکیموں کا نظر ثانی شدہ بجٹ 770 کروڑ روپے تھا۔ وہیں دوسری جانب اسد الدین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف سب سے پہلے کیجریوال نے شکایت کی تھی۔ دہلی اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اوکھلا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اویسی نے اروند کیجریوال کو شدید نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف FIR درج کرنے والے شخص کا نام اروند کیجریوال تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا، جب کووڈ کی لہر آئی تو دہلی کے تمام علاقوں کی ایک فہرست جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ وہاں کتنے مثبت کیسز پائے گئے ہیں۔ اس کے نیچے مرکز کی فہرست تھی۔ کیجریوال نے یہ ظلم شروع کیا اور اس کے خلاف جنگ شروع کی۔ پورے ملک میں ان کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ جب آپ 5 فروری کو ووٹ ڈالیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ خاموشی سے بیٹھیں اور BJP کو ہرائیں۔ BJP کو 50% سے ہم نے جن سنگھ کو شکست دے دی ہے۔ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا، اوکھلا میں کچرے کا پہاڑ بن گیا ہے۔ 27 سال پہلے ہمارے حلقے میں کچرا لا کر پھینکا جاتا تھا۔ اس وقت چندرا بابو نائیڈو وزیر اعلیٰ تھے، وہاں کچرا پھینکنا بند کر دیا گیا۔ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ صرف نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب ووٹ سے نہیں ملے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اویسی نے کہا، کیجریوال اور PM مودی مسلمانوں کو شہری نہیں مانتے، اس لیے پہلے حقوق کے ساتھ ملک کے شہری بنے۔ آج کیجریوال کے لوگ کہتے ہیں کہ BJP جیتے گی۔ اوکھلا میں صبح سویرے پانی 25 روپے میں بکتا ہے۔ اوکھلا میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہر طرف گندگی ہے۔ کیجریوال میرے ساتھ چلے، میں انہیں دکھاتا ہوں۔
وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند سے انتہائی رنج و غم کی خبر آ رہی ہے کہ انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ جناب مفتی محمد عثمان غنی صاحب ہیڈ مکتبہ دارالعلوم دیوبند کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واضح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک تو ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عثمان غنی صاحب جو کلکتہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسرے ہیں جناب مولانا محمد عثمان غنی صاحب جو مکتبہ دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ ہے، جو مکتبہ دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ ہیں، انہی کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت سے احباب غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب جامعہ قاسمیہ کھروڑ گجرات کے بانی و شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مظاہری گزشتہ شب کے 10:30 بجے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ حضرت کے حالات پر مکمل ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔